السلام علیکم، کیسے آپ لوگ؟ مفتی سر بہت اچھی ویڈیو لے کر آئے ہیں جو ایکٹرز پہ مطلب بہت اچھا سوال کیا ہے، تو سنیے آپ لوگ کیا کا انتقال ہو گیا تو بتانے والے بتا رہے تھے کہ بہت مشہور تھی اور بہت دنیا میں اس کے گانے وانے چلے، لیکن اچانک مر گئی. تو میں نے کہا اب تو لوگوں کو بڑی عبرت ہوئی ہوگی، یار کتنی دنیا کمائی اس نے، عزت کمائی، اور وہ عزت 1 منٹ میں بولو بھائی خاک میں مل گئی. اور وہ انڈیا کی تھی تو اس کو جلایا گیا. میں نے کہا اور عبرت ہوگی، پھر تو لوگوں کو اداکارہ ہوگی تو ظاہر ہے خوبصورت بھی ہوگی، اچانک مر گئی، اس کو جلا کے اس کی راکھ بنا دی گئی، تو پھر تو اس کی راکھ کو دیکھ کے لوگوں کو اور زیادہ ہندوؤں کو عبرت ہو گئی ہوگی کہ بھائی یہ انسان کی حقیقت ہے. اتنی ترقی کرتے کرتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچو اور دھڑام سے ختم، ایک لمحے میں سب کیا ہو گیا، ملیا میٹ ہو گیا. لیکن عبرت کی آنکھیں انسان کی اندھی ہو چکی ہیں. لوگ بتا رہے ہیں کہ بجائے عبرت ہونے کے اور اس کے ایصال ثواب کے لیے اس کے گانے چلائے جا رہے ہیں. بھائی محترمہ ایسے ناچتی تھیں، ایسے گاتی تھیں، یہ ان کی مشہور فلمیں ہیں، اس سے اس کی راہ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ دوسرے اداکار اور اداکارائیں دیکھ کے عبرت حاصل کریں کہ بھائی کتنی ہی فٹنس کر لو. یہ لوگ تو کروڑوں روپے اپنی فٹنس پہ خرچ کرتے ہیں. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کوئی اداکارہ پتہ نہیں 2 کروڑ روپے اس کی صرف سالانہ اس پہ ڈسٹمپر پہ خرچ ہوتے ہیں. 2 کروڑ یا پتہ نہیں 1 کروڑ ڈسٹمپر پہ، میک اپ پہ، یعنی کہ بھائی دیکھنے میں کیا نظر آئے، اٹریکٹیو. تو جب تک وہ اٹریکشن ہوتی ہے دنیا سلوٹ کرتی ہے، ان کے گانے سنتی ہے، دنیا کہتی ہے واہ واہ واہ. کہیں گزر جائیں تو جھک جھک کے لوگ کوشش کرتے ہیں ان سے سلام کریں، آٹوگراف لیں، ان کے ساتھ اپنی سیلفیاں بنائیں. اب بناؤ نا اس راکھ کے ساتھ اپنی سیلفی ہے بھائی. اب اس سے وہ مر گئی تو بغلگیر ہو نا اس سے. جو جنازہ جب پڑا ہوا ہے تو بولو نا کہ میں اس کی فلمیں بڑے شوق سے دیکھتا تھا، میں بھی اس کے ساتھ ہی لیٹوں گا، مجھے بھی قبر میں اس کے ساتھ لے کے جاؤ. غیر مسلموں کے ہاں تو میت کا عجیب ہی حال ہوتا ہے. ان کے تو بہت خطرناک، جب جلانے کا منظر میں نے یوٹیوب پہ دیکھا، بعض مردے جو ہندو لوگ جلاتے ہیں تو اتنا وحشتناک منظر. اس پہ نیچے کسی کے کمنٹس تھے الحمدللہ علی نعمت الاسلام، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مسلم بنایا. اپنے باپ اپنی ماں کے ساتھ ایسا وحشیانہ عمل کرنا، اس کو اپنے سامنے جلا دینا. تو عبرت ہونی چاہیے، مگر عبرت کے اس موقع پر عبرت بولو بھائی نہیں ہوتی، اور بغاوت پھیلتی ہے. لوگ ان کی تعریفوں میں زمین آسمان کی قلابیں ملاتے ہیں. اسی وجہ سے یاد رکھو، اسلام میں کسی غیر مسلم کے لیے مرنے کے بعد دعا کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. دنیا میں اس کے لیے دعا کر سکتے ہو، زندگی میں مر گیا تو دعا کی اجازت نہیں ہے. اللہ کہے گا کہ اس نے ساری دنیا کو خوش کیا مگر مجھے خوش نہیں کیا. اب یہ میرے پاس آیا ہے تو اس کو سب سے بڑی سزا یہ کہ اس کے لیے دعا کی اجازت نہیں ہے. یہ باغی ہیں اللہ کے. جب تک غیر مسلم زندہ ہے امکان ہے کہ توبہ کر لے گا، اس لیے آپ اس کو برا بھلا مت کہیں. مر گیا اب نہیں، بغیر توبہ کے چلا گیا تو اللہ نے کسی کو 40 سال مہلت دی، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال. ساری زندگی ساری دنیا کا خیال، مگر جس نے پیدا کیا اس کے لیے کیا کیا آپ نے؟ اس پر ایمان ہی نہیں تھا، کرتے کیا آگے اس کے لیے؟ عبرت کی بات ہے، اللہ عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. مگر افسوس موت کا یقین ہم سب کو ہے کہ مرنا ہے، مگر یہ چیز ہمارے لاشعور میں نہیں ہے. سوچنا پڑتا ہے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے کہ مروں گا. بیان سننے پڑتے ہیں مولانا صاحب کے. اگر بیان سننا چھوڑ دیں، سوچنا چھوڑ دیں تو زبان سے تو یہی کہے گا کہ مروں گا، مگر حقیقت میں تصور کیا بن چکا ہے کہ مروں گا نہیں. کام سارے ایسے ہو رہے ہیں جیسے اس نے قیامت تک کے لیے دنیا میں زندہ رہنا ہے. لوگ زہری مریض بن رہے ہیں 50 سال کی عمر میں بھی دولت کے بارے میں سوچ کہ ہائے پیسہ نہیں ہے، ہائے پیسہ نہیں ہے، ہائے پیسہ نہیں ہے. اور جن کے دلوں میں اللہ موت کو مستحضر کر دیتے ہیں ان کی سب سے بڑی مزے کی زندگی کیا کہ وہ ٹینشن فری. کھا لیا ٹھیک ہے، نہیں ہے کوئی بات نہیں، جانا کہاں ہے؟ قبر میں جانا ہے. نہیں ملے گا تو مر ہی آئیں گے نا، تو مل جائے گا تو نہیں مریں گے. تو یاد رکھیں سکون اور اطمینان اللہ نے خواہشات کی تکمیل میں نہیں رکھا. سکون اس میں رکھا ہے کہ جتنا مل رہا ہے اس کو اپنی ضرورت سے زیادہ سمجھیں اور یہ یقین کر لیں کہ میں اس کا بھی مستحق نہیں ہوں. سفر میں اتنی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ مجھے میری ضرورت سے زیادہ مل رہا ہے. ورنہ سفر ہے، جا رہے ہیں آگے قبر میں جانا ہے تو اتنے 3 ٹائم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا مل جائے، 2 وقت 3 وقت نہیں، حقیقی بھوک 2 ہی ٹائم لگتی ہے. 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی، رات کو سونے کے لیے اچھا انتظام ہو جائے. اچھے کا مطلب گہری نیند آ جائے، ایسی جگہ میسر ہو، کیونکہ گہری نیند نہیں آئے گی تو سارا دن ٹینشن میں رہے گا. اور اگر شادی شدہ ہے تو یہی انتظام بیوی بچوں کے لیے بھی ہو جائے اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا ہے گویا ساری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کے قدموں میں ڈال دی ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ پریشان ہوگا تو یہ پریشانی اس کی اپنی بنائی ہوئی ہے. یہ پریشانی اس کی علامت ہے کہ یہ دنیا کو مسافر خانہ
कमबख्त ये दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझ रहा और ये समझ रहा है कि मैंने यहाँ धरना मार के बैठ गया हूँ, मैं मरूंगा नहीं। दूसरों को देख देख के जल रहा है, हाय वो तो इतनी बड़ी गाड़ी खरीद ली, हाय वो तो ये भी खा रहा है, हाय उसने तो 1000 गज का बंगला बना लिया, हाय वो तो अमेरिका निकल गया, हाय ये तो ये हो गया। अल्लाह के बंदे जहां भी निकल जाए आएगा तो कब्रिस्तान में ना। कितना आगे जाएगा, वापस टर्न हो जाएगा, वापस पीछे चला जाएगा। तो जिनको ये हकीकत समझ में आ गई ना कि ऐसे होगा, उन्होंने शुरू ही से दुनिया से दिल नहीं लगाया। कमाओ जरूर, दिल ना लगाओ। एक चीज रखी जाती है, दिल नहीं लगाया जाता, और एक चीज रखी ना जाए मगर दिल लगा लिया जाए, या रखी जाए दिल लगा लिया जाए, ये टेंशन की बात है। दिल सिर्फ किसको देना है भाई? अल्लाह को देना है, जिसके पास लौट के जाना है। मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया है उस पर, जो एकदम आसमान से कुछ हुआ एकदम नीचे गिर गए, मतलब जैसे हम लोग एक्टर्स की बात कर रहे हैं सिर्फ अली जरीवाला को, उसके बारे में बताया गया कि पूरी दुनिया को खुश करने के लिए, पूरी दुनिया को खुश करने के लिए ज़िंदगी लगा दी, लेकिन अल्लाह को खुश नहीं किया। तो वही उसी पर उन्होंने कहा कि जो उसे मरने पर भी दुआ देने की इजाज़त नहीं है। तो हम सभी हिंदू, जितने सारे मुस्लिम हैं, हिंदू को बोले मुस्लिम भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह पर नहीं रख रहे हैं, तो हम सभी को अपनी धार्मिक किताब पढ़नी चाहिए, उस धार्मिक किताब को फॉलो करना चाहिए कि मेरा भगवान क्या कह रहा है, मेरा अल्लाह क्या कह रहा है, मेरा गॉड क्या कह रहा है। हम उस बताए रास्ते पर कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब तक आसमान पे छुए बुलंद को फिर नीचे हम गिर सकते। तो देखिए मौत अपने हाथ में है नहीं ना, हम चार भगवान है नहीं कि हम उसके पास जाएंगे तो वो मुझे बचा लेगा। गॉड एक ही है, वन, जिसे हम उनको खुश करें, उनके राजी करें, अपने अल्लाह के बताए रास्ते अपने फॉलो करें कि हमारा भगवान, मेरा गीता मेरा क्या कर रहा है, मेरा धार्मिक क्या कर रहा है, मेरा भगवान क्या कर रहा है, किसकी इबादत करने में मेरे स्वर्ग मिलेगी। तो हम उस चीज़ पे अपनी अगर ज़िंदगी, अगर जहन्नम से आग से बचना है, स्वर्ग से, नरक से बचना है, तो हमें अपनी स्वर्ग बनाना होगा, हमें जन्नत बनानी है। तो अपनी दुनियादारी नहीं देखो, अपनी जान बचानी है अल्लाह के सामने, तो अपनी ज़िंदगी अपना इंतज़ाम करो। तो हम लोग का यही मानना है, हमारा करने से हमारा कोई फ़ायदा होना, खुद का फ़ायदा है इसमें। चलो वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। खुदा हाफिज़।